الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا نبینا و رسولنا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا احمد المجتبی و محمد المصطفی اللہم صلی علی محمد و آل محمد آلاف التحیت والسلام علی اخیہ و غدیرہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد و آل محمد ثم الصلاة والسلام علی سیدتنا و مولاتنا سیدت نساء العالمین فاطمہ بنت محمد اللہم صلی علی محمد و آل والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ والتسعۃ من الائمۃ من ذریۃ الحسین علیہ السلام واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد جناب مولانا وسیم عباس صاحب و مؤمنین و مومنات برخوردارم عزیزم ملک نعیم حیدر اور عطیہ بطول کے دولت خانہ پر آج یہ غدیر کا دوسرا جشن ہے پہلا جشن کل القرآن سنٹر میں ہوا تھا جو نکتے کل بچ گئے تھے وہ آج یہاں بیان کر پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یا ایھا الرسول بلغ بلغ ہے صیغہ امر فعل امر اصول الفقہ میں ایک پرنسپل ہے کہ اگر شریعت میں فقہ میں جورسپروڈنس میں فعل امر بغیر قرینے کے استعمال ہو تو وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے یعنی اگر اس میں ریکمنڈیشن نہ ہو کلیریفیکیشن نہ ہو تو وہ امر کا صیغہ واجب پر دلیل ہے خواہ وہ نبی کے لیے ہو یا امتی کے لیے ہو وہ صیغہ واجب کا ہوگا امر کا اب یہاں کوئی اور قرینہ موجود نہیں حکم ہو رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے رسول آپ پہنچا دیں علی کی ولایت کو تو قرینہ نہ ہونا دلیل ہے کہ نبی پر فرض ہو گیا نبی پر واجب ہو گیا کہ وہ علی کی ولایت کی تبلیغ کریں
تو جو کام نبی کے لیے واجب ہے امت کے لیے بدعت کیسے بنے گا؟ اسی لیے حکم دیا تھا ناد علی، پکاریے آپ علی کو، نبی سے کہا خیبر میں آپ علی کو پکارے. یہ بھی صیغہ امر ہے، خالی از قرینہ ہے. گویا مشکل میں علی کو پکارنا صرف امت ہی کا فریضہ نہیں، نبی پہ بھی فرض ہے. جس طرح علی کی ولایت کا اعلان فرض ہے، اس طرح مولا علی کا مشکل میں مدد کے لیے پکارنا بھی نبی کے لیے فرض ہے. تیسرا ارشاد یا ایھا الذین آمنوا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یہ بھی فعل امر ہے. اے ایمان والو اپنی مجلسوں کو زینت دو. جس طرح علی کی ولایت کا پہنچانا نبی پہ فرض ہے، جس طرح خیبر کی مشکل میں علی کو بلانا نبی پہ فرض ہے، اس طرح قیامت تک مجلسوں کو علی کے فضائل سے زینت دینا امت پہ فرض ہے. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد. دوسرا نکتہ، میدان احد میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے، جہاں حضور کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے اور مولا علی کو میدان احد میں ذوالفقار عطا ہوئی. بڑی سگنیفیکنس ہے جنگ احد کی. میدان احد میں جب حضور کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ حضور شہید ہو گئے تو یہ ریومر پھیلی، مسلمانوں کے حوصلے پست ہونے لگے اور ہر مسلمان تقریباً یہ کہہ کے مدینے کی طرف دوڑ رہا تھا کہ جب محمد مر گئے تو اب لڑنے کا فائدہ کیا. اور میرا مولا وہاں پہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر محمد مر گئے تو جینے کا فائدہ یہاں پر مولا علی جو شیر بن کے اللہ کے لڑے ہیں لیفٹ رائٹ میں، اور پھر نبی کو اٹھایا اپنے ہاتھوں پر اور بھاگتے ہوئے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا ایھا الناس ھذا محمد رسول اللہ. اے لوگو یہ محمد اللہ کے رسول ہیں جنہیں آپ مرا ہوا سمجھ رہے ہیں، یہ دست علی پہ زندہ ہے. اب آپ نے طاقت دیکھی ہے مولا علی کے ہاتھ کی، آپ نے کندھے کی طاقت دیکھی تھی نبی کی کہ جس پہ کھڑے ہو کر علی نے بت توڑے تھے. آج احد میں دست حیدر کی طاقت دیکھیے جہاں رسالت ہے. جیسے ہی رسالت کو سکون آیا دست حیدر پر، وہاں پر نبی نے کہا یا علی اذکر احد، احد کو بھی یاد رکھنا، وَاذْكُرْ هَذِهِ الْآیَةِ، اس آیت کو بھی یاد رکھنا، هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. جب غدیر کے میدان میں مولا علی کا بازو پکڑ کر سارے مجمع کو دکھانا چاہا تو مولا علی نے کہا یا رسول اللہ یہ سارے کے سارے تو مجھے جانتے ہیں، مجھے اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہا میں نے احد میں نہ کہا تھا کہ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ کی آیت بھی یاد رکھنا اور یہ موقع بھی یاد رکھنا. احد میں رسالت کو خطرہ تھا، دست امامت نے سہارا دیا. آج امامت کو خطرہ ہے، دست نبوت سہارا دیا. نعرہ حیدری، بارک صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ. احد میں علی نے کہا محمد الرسول اللہ، غدیر میں نبی نے کہا علی ولی اللہ. اب میں کیسے سمجھاؤں؟ جو محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں وہ تو علی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے نبی کا کلمہ تو پڑھا ہی نہیں جو علی ولی اللہ. محمد الرسول اللہ علی کا پڑھا ہوا کلمہ ہے، علی ولی اللہ حضور کا پڑھا ہوا کلمہ. تو اب یہ بات بھی
समझने की ज़रूरत है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में मौक़े हज्जतुल विदा आखिरी हज जो हुजूर का था, हुजूर ने बेसिकली हज एक ही किया है ऑफिशियल, वही पहला भी है वही आखिरी भी है। इससे पहले का जो हज था हुक्म हज आया था 9 हिजरी में, 9वें साल, तो 9वें साल हुजूर को हज करने नहीं दिया गया, खानदान यजीद ने हुजूर को हज करने नहीं दिया। 10वें साल हज किया, यही पहला भी हज है और यही आखिरी भी हज है, हज्जतुल विदा इसी को कहा जाता है। हुजूर हज करते थे मगर हुक्म हज के बगैर, हुक्म हज के बाद सिर्फ एक ही हज किया। 13 मील दूर है मक्के से जोफा का मकाम, गदीर का मकाम 13 मील दूर है। यहाँ से इराक, शाम, मिस्र वगैरह की तरफ रास्ते निकलते थे। ये एक चौराहा था, इस चौराहे से सब हाजी अलग अलग होते थे, यहाँ तक इकट्ठे आते थे और कोई रास्ता न था। चौराहे पे मौला अली की विलायत का मजमा लगाकर नबी ने हमें एक तरीका बता दिया है कि मेरे भाई के जब फजाइल पढ़ने हैं तो चौराहों पे पढ़ने हैं, हुजरों में नहीं पढ़ने। मौलाना फरमा रहे हैं ना, व इन्नहुमा लब इमाम मुबीन, कुरान ने कहा कि वो जो 2 बस्तियां थीं वो खुली शाहरा पर थी। फंतकमना मिनहुम व इन्नहुमा लब इमाम मुबीन, वो दोनों की दोनों बस्तियां खुली शाहरा पे खुले मैदान में थी। इमाम का एक माना मिल गया, आज इमाम कहते हैं खुले मैदान को, और मुबीन लग जाए तो एक्सट्रीम ओपन। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, ये किताब भी किताब मुबीन है और इमाम भी इमाम मुबीन है। अब एक जुमले की कदर करना, गदीर समझ में आ जाएगी कि क्योंकि इमाम का माना ही होता है मैदान, और मुबीन हो जाए तो एक्सट्रीम ओपन मैदान। तो एक बात तय हो गई कि अल्लाह के कुरान ने बता दिया कि जब इमाम का माना ही मैदान है तो जब भी इमामत तय करना तो गदीर के खुले मैदान में करना, सकीफा के बंद कमरे में नहीं। इसलिए नबी ने मजमा लगाया चौराहे पर। और अजीब बात यह है कि अब तक सारे अहकाम हुजूर बता चुके, कोई हुक्म ऐसा नहीं जो गदीर में नया बताया हो। तौहीद बताई, अदल बता चुके, रिसालत, इमामत, क़ियामत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, सिला रहमी, एहतराम वालिदैन, बराअतो, विलायत, सब कुछ बता चुके। अम्र नहीं, सब कुछ बता चुके। कुरान पूरा पढ़ के सुना चुके, समझा चुके। मैं हैरान इस बात में हूँ कि नबी ने 23 साल की पूरी जिंदगी गुजारी, 40 साल में कुरान बन के दिखाया था, 23 साल में कुरान पढ़ के दिखाया। नबी ने हर हुक्म बता दिया, मगर अजीब बात यह है कि उस वक्त तक दीन मुकम्मल ना हुआ, इस्लाम कंप्लीट ना हुआ जब तक मौला अली की विलायत का कलमा पब्लिकली नहीं पढ़ा गया। तो जब कलमा अली का पढ़े बगैर मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीन मुकम्मल नहीं है तो अली से दुश्मनी रख के उम्मत का दीन कैसे? लिहाजा गदीर ये समझाती है कि अगर तकमील दीन चाहिए तो मौला अली का कलमा पढ़ना पड़ेगा। मौला अली की ये विलायत हुजूर ने ऐलान फरमाया, और जो खुतबा 7 घंटे का खुतबा है, पूरे 7 घंटे बगैर ब्रेक के हुजूर ने खुतबा पढ़ा। कल जनाब मौलाना हाजी वसीम अब्बास साहब ने मेहरबानी फरमाई थी,
70 منٹ میں مجھ سے ریکارڈ کیا ہے اور المہدی ٹی وی پہ چلا دیا ہے۔ الحمدللہ خطبہ مولا کائنات کی مدح سرائی میں جو حضور نے پڑھا، اس خطبے میں حضور نے ظاہر ہے بڑے اقتباسات ہیں، اب زیادہ زحمت نہیں دینی، 2-3 جملے کہہ کے اجازت چاہنی ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی عشرت پڑھا آپ کے ہاں تو پھر حافظے کی مدد سے پورا وہ خطبہ بھی آپ کو سنائیں گے 7 گھنٹے کا۔ آج تو صرف 1-2 جملے سن لیجئے تبرکن تیمنن، تاکہ اس کے بعد ہم دعا دے دیں اور آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو بھی آباد و شاد فرمائے، اور نعیم اور عطیہ اور مریم کے گھر کو بھی اللہ تعالیٰ آباد و شاد فرمائے، ان کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے۔ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ گھر خریدا ہے تو کم از کم اس امام کا ذکر کیا جائے جو اللہ کے گھر میں آیا، تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے گھروں میں مولا علی کا ذکر کریں، تاکہ مولا علی اور ان کی اولاد کے تذکرے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بھی جو کمی ہو وہ ایسے ہی پوری ہو جیسے دین کی کمی ولایت علی سے پوری ہو۔ اب 1-2 جملے جو کہنے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور نے مجمع سے، سارے مجمع سے باقاعدہ اقرار لیا اور کہا کہ قولوا انا سامعون مطیعون منقادون، اے مجمع والو سب کے سب میرے ساتھ مل کے کہو کہ ہم نے علی کی ولایت کو سنا، ہم نے وعدہ کیا کہ علی کی اطاعت کریں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں علی کے پیروکار رہیں گے۔ اور پھر سرکار یہ فرماتے ہیں نبیکم خیر نبی و وصیکم خیر وصی، تمہارا نبی سب نبیوں سے اچھا اور تمہارا وصی سب وصیوں سے اچھا۔ نبی ہے سب سے اچھے، ولی ہے سب سے اچھے، غدیر ہے ولایت علی علیہ السلام کی عید۔ ایک جملہ ذرا اور سن لیں، بہت نادر ہے یہ جملہ۔ قمبر نے ایک مرتبہ مولا علی سے کہا کہ سرکار باہر 2 لوگ آئے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان کا نزاع ہے ولایت پر۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں مولا ہوں، یہ غلام ہے، دوسرے صاحب کہتے ہیں میں مولا ہوں، یہ غلام۔ ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ مولا کا اپوزٹ ہوتا ہے غلام۔ اب ذرا غدیر سمجھ لیجئے گا، حضور نے بھرے مجمع میں کہا میں ہوں مومنوں کا مولا، اور جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ ایک بات تو طے ہو گئی، صحابی اپنی جگہ جتنا مکرم و معزز کیوں نہ ہو علی کا غلام ہوتا ہے، غلامی سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ تو یہ گویا علی کی ولایت کا اعلان ہے اور اصحاب کی غلامی کا اعلان کہ میں اور علی ہیں مولا، باقی سارے ہیں غلام۔ تو جھگڑا ہو گیا، ایک صاحب کہتے ہیں میں مولا ہوں، یہ غلام ہے، دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ وہ مولا ہے، دوسرا غلام ہے۔ مولا علی نے وہاں پر کوئی لمبے چوڑے استدلال آرگیومنٹ کا استعمال نہیں کیا، کوئی بلاغت نہیں، کہا کہ ہاتھ سیفی یا قمبر، قمبر اگر فیصلہ کرانا ہے نا مولا اور غلام کا تو میرے حجرے سے میری تلوار لے آ۔ قمبر تلوار لے کر آئے، جیسے ہی قمبر تلوار لائے جو غلام تھا وہ بھاگ گئے، جو مولا تھا وہ کھڑا رہا۔ مولا نے مسئلہ ہی حل کر دیا، مولا اسے کہتے ہیں جو کبھی فرار نہ کرے، غلام وہ ہوتے ہیں جو فرار کرے۔ بس جشن یہاں تمام ہوا۔ ایک جملہ اور سن لیجئے، حضور نے کل جو عرض کیا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ تو کل پڑھا، آگے سن لیجئے۔ 1,30,000 کے مجمع میں گرمی اتنی تھی کہ لوگوں نے اپنے امامے صحابہ کرام نے اتار کے پاؤں میں رکھ لی تاکہ تلووں پہ
وہ جو ریت کی سخت گرمی تھی اثر انداز نہ ہو. امامے اتارے اور پاؤں میں رکھے, پسینے میں شرابو. سرکمسٹانسز بڑے عجیب تھے. میں آپ سے ایک سوال بھی پوچھوں گا, یہ بتائیے کہ آج تو ہمارے مرزا صاحب نے مہربانی کی ہے یہ مائک اور سپیکر لائے, حضور کے پاس کوئی مائک تھا, کوئی اسپیکر, تو پھر کیسے 1,30,000 تک یہ بات پہنچ گئی؟ کیا بات ہے, 1,30,000 بڑا مجمع ہوتا ہے, 130 کا مجمع ہو تو وہاں بات پہنچانی ذرا مشکل ہو جاتی ہے. 1,30,000 کا مجمع, ذرا تصور کریں کہ لاکھ کتنا ہوتا ہے. آپ کے وہ مولانا بھی کہتے ہیں نا کہ میں لاکھوں میں پڑھتا ہوں, آج بھی وہ شاید بنوا رہے. تو لاکھ میں پڑھنا آسان ہے, مگر مائک کے ساتھ, اسپیکر کے ساتھ, بغیر مائک کے کیسے پڑھیں؟ خدا کی قسم ایک شخص ایسا نہ تھا جس نے یہ کہا ہو میں نے محمد کا خطبہ نہیں سنا, یہ ایک جملہ مس ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اور ہوتا ہے, امت اور ہوتی ہے. امت محتاج وسائل ہے اور نبی محتاج وسائل نہیں. ایک بات یہ طے ہو گئی کہ نبی کی آواز امت کی آواز کی طرح نہیں ہے. تو اب یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم نے بات سنی نہ تھی. ہر ایک کہتا ہے ہم نے تو سنی ہے بات, ہر ایک کہتا ہے سنی ہے. تو ایک بات ہے. دوسری بات ایک اور طے ہو گئی, مولا علی کے جو فضائل ہیں وہ حضور نے ظاہر ہے کہ بلند آواز سے پڑھے ہوں, ایسا تو نہیں پڑھے ہوں گے تاکہ سب تک پہنچ جائیں. گویا بلند آواز سے مولا علی کے فضائل پڑھنا سنت نبی ہے. ملاحظہ فرما لیا آپ نے, بلند آواز سے سرکار نے فضائل پڑھے, ایک ایک تک یہ میسج کنوے ہو گیا جس میں سرکار نے انا النبی وعلی الولی, میں ہوں نبی علی ہے ولی, انہو امام من اللہ, یہ امام ہے اللہ کی طرف سے. پھر فرماتے ہیں مجمع والو فضلوا علیا فإن اللہ فضلہ, تم سب بھی میرے ساتھ مل کر علی کے فضائل پڑھو اس لیے کہ اللہ نے فضائل علی کے پڑھے. اب یہ مسئلہ اور حل ہو گیا کہ علی کے فضائل کے جو سیشن ہیں ان کو لیکچر کا سنٹر مت بناؤ, درس نہ بناؤ, مجمع بھی بولے اور مقرر بھی بولے, یہی سنت نبی ہے. یہ ٹرینڈ آپ کو ہمارے علاوہ کہیں نظر نہیں آئے, یہ صرف ہمارے ہاں. ہم اہل سنت حقیقی ہم ہیں, ہم اہل سنت ہیں حقیقتاً جو سنت رسول پر چل رہے ہیں. آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے جب یہ کہہ دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی, اب یہ ہے سب سے ٹاپ کا نقطہ, وہی لاکھوں میں پڑھنے والا. انشاءاللہ یہ آپ یاد رکھیں گے, بہت زبردست جملہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ زمانہ طالب علمی میں سب سے پہلے جب میں نے تقریر شروع کی تھی تو پہلی جو میں نے تقریر کی تھی اس میں یہ پڑھا, جب میں ابھی میری داڑھی نہیں آئی تھی اس وقت یہ پہلا جملہ میں نے پڑھا تھا, وہ آج سن لیجیے اور آپ کو میں آپ سے دعا لوں. وہ جملہ یہ ہے کہ سرکار نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی. اب قدر کرنا, بہت سارے لوگوں کے دل اس ایک من نے بٹھا دیا. من تھا نا, من کنت مولا فہذا علی مولا. من آتا ہے ذوی العقول کے لیے, توجہ ہے, من آتا ہے عقل والوں کے لیے, جو عقل رکھتے ہو ان کے لیے من کہا جاتا ہے, جو غیر ذوی العقول ہو ان کے لیے ماں آتا ہے. نبی نے یہ جملہ رکھ کے من کنت مولا ہو, جس عقل مند کا میں مولا ہوں فہذا علی المولا. تو احمقوں سے مت پوچھنا کہ ان کے مولا علی کیوں نہیں ہے, عقل مندوں کے مولا علی, پاگلوں کے مولا علی.
ٹھیک ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اچھا ہاذا کیوں کہا؟ ہاذا ہے اس میں اشارہ قریب، کیونکہ قرآن کہتا ہے ہاذا القرآن محجور، یہ قرآن، کیونکہ یہ بھی قرآن ناطق ہے. جو لہجہ اللہ کا قرآن کے لیے، وہ لہجہ محمد کا علی کے لیے. وہ بھی ہاذا، یہ بھی ہاذا، یہ بھی ہاذا. اور پھر جب یہ من کہہ چکے، یہ من بڑا وزنی تھا، دل بٹھا دوں. ایک من آٹا اٹھائے، ہم نے تو اٹھائے، کاشتکاری جب کی کہ من کے ہم نے تو چارے بھی اٹھائے، تو من بہت ہوتا ہے. یہ ایک من تھا. حضور نے آگے ہاتھ بلند کر دیا اور کہا اللہم وال من والا وعاد من آدا وانصر من نصر وخذل من خذل. قال الہا اس سے محبت کر جو اس علی سے محبت کرے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اسے ذلیل کر جو علی سے دشمنی کرے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ، ایک من نے دل بٹھا دیے تھے، آپ نے 4 من اور یہ باقی ماندہ جشن تھا جو کل نہیں پڑھ سکے. ایک جملہ آخر میں اور سن لیں، وہ انشاءاللہ سارے جملوں پہ بھاری ہو جائے. اب دیر لگ گئی، حضور کو گھر پہنچنے میں دیر لگ گئی، مجمع بھی گھر دیر سے پہنچا. روٹین یہ تھی، بتا کے گئے تھے. مثلا ہماری آمد تھی 21 کو، ہم اگر آئے 23 کو تو سارے گھر والے پریشان. آئے تو چلو ٹیلی فون کی سہولت ہے یا SMS یا ای میل ہے، اس زمانے میں تو یہ نہیں تھی، کمیونیکیشن کا سسٹم ہی کوئی نہیں تھا. اب ہوا یہ کہ حضور نے جو پورا دن معطل کر دیا، تو ایک دن سخت گرمی کی وجہ سے دیر ہوئی اور ایک دن سستانے میں لگ گئے. نیم بے ہوش ہو گئے سب لوگ. ہوش آئی تو چلے. دیکھیں ابھی تک آنکھ نہیں کھل رہی ہے. حج کی عجیب برکت ہوتی ہے کہ اللہ تھپکی دلا دیتا ہے. بالکل. تو اب ظاہر ہے کہ تقریباً فرق پڑ گیا 48 گھنٹے کا. تیسرے دن لیٹ جا کے پہنچے، گویا تاخیر ہو گئی تقریباً تیسرے دن تک. 3 دن کی تاخیر سے سارا مجمع پہنچا اور ہر ایک پریشان ہے. مدینے والے باہر کھڑے ہیں، دوسرے شہروں والے باہر کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا قافلہ کہاں گیا، ہمارا حاجی کہاں گیا. ایک اضطراب پیدا ہوا. ہر گھر کے اندر ایک پریشانی تھی. جب سب نے پوچھا اپنے اپنے حاجی سے کہاں رہ گئے تھے، علی کے فضائل کے لیے روکا تھا. گھر گھر میں علی کا پیغام پہنچا، گھر گھر میں فضائل علی. یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، وذریۃ الحسین التسعۃ من الائمۃ المعصومین. بار الہ اس جشن غدیر کو ملک نعیم حیدر عطیہ بطول کی طرف سے قبول و منظور فرما، ان کے گھر کو آباد و شاد فرما. بار الہ جتنے بھائی بزرگ خرد، بہنیں، بچیاں، بچے اس جشن سعید میں شریک ہوئے ہیں، سب کو جزائے خیر مرحمت فرما. جن کی اولاد نرینہ نہیں، اس غدیر کے توسط سے اور صاحب غدیر کی ولایت کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. ملک وحید حیدری صاحب کو، مولانا وسیم عباس صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرما. جو بیمار ہیں منظورین کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو حج پہ گئے ہیں، ہماری بہن سمینہ
ریاض شاہ صاحب کی زوجہ اور مولانا وسیم عباس ان کے حج کو قبول فرما اور باقی بھائی بہنوں کو توفیق دے کہ وہ حج کر سکے. بار الہ جنہوں نے آج کے اس تبرک میں جن بیویوں نے خدمت کی ہے امام علی کی ولایت کے صدقے میں ان کو اجر جزیل عطا کر. بار الہ مرزا صاحبان جو مائک اور سپیکر لائے ان کو جزائے خیر مرحمت. ہمارے سہیل مرزا صاحب نے جو ریکارڈنگ کی ہے المہدی ٹی وی کے لیے ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے. سلیم مرزا اور ہمارے رفت مرزا صاحب کی توفیقات عالیہ ان کے اہل خانہ کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے. جناب ذاکر حسین جناب اصغر حسین صاحب کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے. بار الہ ان کی جو حوائج شرعیہ ہیں پوری فرما. ان کی بیگم اہل خانہ بچوں کو زندہ و سلامت رکھ. جناب وقار عابد صاحب کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرما. ان کے اہل خانہ ان کی والدہ مائدہ ان کے بچوں کو صحت و سلامتی سے رکھ. ریاض حسین شاہ صاحب ان کی بیگم صاحبہ ان کے بچوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھ. ہمارے حاجی صاحب تشریف فرما ہیں بار الہ ہماری باجی رقیہ اور حاجی صاحب اور ان کے بچوں کو زندہ و سلامت رکھ. بار الہ ہمارے عامر میاں ان کی والدہ مائدہ بہنیں اہل خانہ موجود ہیں. عباس شاہ صاحب کے تمام بچوں کو گھر والوں کو بچیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. ہمارے بھائی مجاہد حسین مرحوم کاظمی کے فرزند علی شاہ کاظمی یہاں موجود ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. حاجی ملک محمد اختر صاحب کو صحت کامل عطا فرما. ان کی بیگم صاحبہ کو ہماری بہن کو مکمل طور پر شفایاب فرما اور ان کے بچوں کو سلامت رکھ. ان کی بہوؤں کو ان کی بیٹی کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ان کو صحت کامل و عاجل سے نوازتے رہے. بار الہ جتنی بھی بیویاں اس وقت موجود ہیں تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ مولا علی کی ولایت کے صدقے میں سب کو آباد و شاد فرما. سب کے گھروں کو آباد کر سب کو خوشیاں نصیب فرما. جو ہمارے کمیونٹی کے لوگ نہیں آ سکے ان کو بھی جزائے خیر مرحمت فرما. ہم سب کی نسلوں میں مولا علی کی ولایت کے چراغ جلتے رہے. ہماری نسلوں میں عزاداری حسین کے چراغ جلتے رہے. ہم سب کے گھروں میں ذکر محمد و آل محمد کی ہمیں توفیق مرحمت فرما. جنہیں اولادی ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح کرا. جنہیں اولاد نہیں دی انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما. حج و زیارات ہمیں نصیب فرما. جو القاعدہ طالبان کی طرف سے سختیاں ہو رہی ہیں شیعان علی انہیں ختم فرما. آج ہمارے کل جو ڈاکٹر رضا جعفری شہید ہو گئے لاہور ان کے درجات متعالی فرما. غلام رضا نقوی جو اسیر ملت جعفریہ ہیں ان کی آزادی کا پروانہ نصیب فرما. حج میں جو اس سال مشکلات ہوئی ہیں ان مشکلات کو ختم فرما. شام کے مسائل کو حل فرما. بحرین کے شیعوں کے مسائل کو حل فرما. سعودی عرب کے شیعوں کے مسائل کو حل فرما. بار الہ اس سال حج کے دوران ہم نے جو بی بی پاک فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی چکی دیکھی تبرکات دیکھے ہیں. تمام مومنین مومنات کو وہ تبرکات دیکھنے کی توفیق نصیب فرما. ہم نے جو قدم مولا رسول قدمگاہ مولا رسول العامری امام بارگاہ میں اس کی زیارت کی ہے سب مومنین کو اس کی زیارت کی توفیق مرحمت فرما. جنت البقیع کی تعمیر فرما. جنت المعلی کی تعمیر فرما. فیلڈلفیا میں پینسلوینیا میں رہنے والے تمام مومنین مومنات نیو جرسی نیو یارک میں رہنے والے نارتھ امریکہ میں رہنے والے تمام مومنین مومنات کے گھروں کی حفاظت فرما. فورتھ کمنگ جو جشن مباہلہ ہے اسے بھی ہمیں عظمت کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ اہتمام و انصراف کے ساتھ منانے کی توفیق دے. اور جو آنے والا محرم ہے محرم سفر اس میں بھی مومنین کو امام حسین علیہ السلام کے ذکر پاک کی توفیق خیر مرحمت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره. بہت بہت شکریہ اور بہت بہت مہربانی.